الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میزان حصہ دوم کا 7واں باب زیر بحث ہے۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں بحث یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں، بالخصوص حرابہ اور فساد فی الارض کی سزائیں، ان میں جب یہ کہا ہے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، تو ان سے کس چیز کی طرف اشارہ مقصود ہے؟ میں نے ان الفاظ کے اطلاقات کی وضاحت کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان سے متعلق جو کچھ لکھا ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ اقتباس ہے یہاں پہ۔ وہ لکھتے ہیں، دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی۔ یعنی کیوں یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رسوا کر دینے کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی، اور اس کے اثر سے ان لوگوں کے اندر بھی قانون کا ڈر اور احترام پیدا ہوگا جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ مجرد قانون کی افادیت اور عظمت کی بنا پر اس کا احترام کریں۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے چند مقدمات ذہن نشین کر لیجیے۔ پہلی چیز یہ کہ جب کوئی شخص اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اور انسان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ متعارف ہوتا ہے، تو اب اس چیز کو من جملہ مسلمات سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں۔ یہ حقوق بالکل بدیہی ہیں۔ میں بھی کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب یہ فرمایا تھا کہ ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تو اصل میں بطور اصول انہی حقوق کو بیان کر دیا تھا۔ اس میں جان کو بھی حرمت حاصل ہے، مال کو بھی حرمت حاصل ہے، آبرو کو بھی حرمت حاصل ہے۔ یعنی آپ چاند کی طرف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے، مال کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عزت اور آبرو کے معاملے میں بھی آپ کو فاصلے پر رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب اگر نہیں ہو سکتا تو پھر انسان ہر ظلم و عدوان سے محفوظ ہے، اور جب وہ ظلم و عدوان سے محفوظ ہے تو وہ اپنی آزادی کے ساتھ فیصلے کرے گا، اپنے معاملات انجام دے گا۔ اس طرح گویا انسان کی حیثیت سے اس کے بنیادی حقوق بھی محفوظ ہو گئے۔ وہ کسی جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے، جب وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اب وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، اور عقل عام بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے وہ حقوق قائم نہیں رہیں گے، یعنی وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اب اس کی جان کے خلاف بھی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، مال کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، آبرو کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی تین چیزیں ہیں جن کے خلاف تعدی کی جاتی ہے تو بنیادی حقوق مجروح ہوتے ہیں، اور یہی حرمت ایک مجرم کے معاملے میں اٹھ جاتی ہے۔ سزا جو بھی دی جائے، اس زمانے میں لوگ جن سزاؤں کو درست سزائیں سمجھتی ہیں وہ دی جائیں، یا جو سزائیں ماضی میں دی جاتی رہی ہیں، بہرحال یہ حرمت اٹھے گی، یعنی جان کے معاملے میں اٹھے گی، یا مال کے معاملے میں اٹھے گی، یا آبرو کے معاملے میں اٹھے گی۔ ایک شخص نے اگر ٹریفک کا کوئی قانون توڑ دیا ہے اور آپ نے اس کو 20 روپے جرمانہ کر دیا تو بالجبر وصول کریں گے نا، تو مال کے معاملے میں حرمت اٹھی ہے در حقیقت۔ اس وجہ سے یہ تو ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ چنانچہ اس بات کو تو بطور مقدمہ سمجھ لیجئے کہ اب بنیادی حقوق یا انسانی حقوق کا معاملہ وہ نہیں رہا جو ارتکاب جرم سے پہلے تھا۔ دوسری چیز یہ کہ سزا دینی، جزا و سزا
انسان کی فطرت میں جو علوم رکھے گئے ہیں ان میں بالبداہت موجود ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو مذہب قیامت سے متعلق کر کے بھی بیان کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر عدالتیں قائم ہیں، نظم و ضبط قائم ہے، اس کی بنیاد پر حکومتیں چل رہی ہیں۔ اور وہ جس وقت جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اپنے اندر بھی رہنے والے شہریوں کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ بناتی ہے جو اسی جزا و سزا کے اصول پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر قومیں تخریب کاری پر اتر آئیں تو ان کے خلاف بھی اقدام کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ 52 بمباروں کے ذریعے سے، جس کو کارپٹ بمبنگ کہتے ہیں، اس طریقے سے افغانستان پر حملہ کر دیا گیا۔ ایک مجلس میں میں نے لوگوں سے یہ کہا، لوگ تو عام طور پر یہ توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی سے جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو کسی ماہر نفسیات کو بھیجیے اور اس کے ساتھ بات کیجیے اور اس کی اصلاح کی تدبیریں کیجیے، یہ امریکہ بہادر نے کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ سب باتیں کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس وقت جرم اس طریقے سے ہو جائے، آپ اس مقدمے کو مان لیجئے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ہزاروں شہریوں کو مار دیا گیا، وہ مجرم وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے، وہ ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے کہ جو اس جرم میں سرے سے شریک ہی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا سخت اقدام کیا گیا، یعنی لوگوں کو بالکل اڑا دیا گیا۔ تو یہ بات کہ جرم کی سزا دینی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ موجودہ زمانے میں ہوا کیا ہے، وہ یہ کہ جرم کی سزا کیا دینی چاہیے۔ اب دلچسپ بات دیکھیے کہ ایک تو پیور سائنسز ہیں جن میں آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی صورت میں ایک تجرباتی نتیجہ آ جاتا ہے، آپ اس کو ایک علمی حقیقت کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کئی صدیوں تک سورج زمین کے گرد گھومتا رہا علم کی دنیا میں، اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا مقدمہ قائم کیا اور اب یہ ایک حقیقت بن گئی۔ سوشل سائنسز میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ اس میں جتنے علوم بھی مدون ہوئے ہیں، سماجیات، عمرانیات کی صورت میں، وہ کیا چیز ہے؟ ان میں زیادہ تر عادات، اطوار، معاملات کا مطالعہ کر کے ایک شماریاتی استقراء کیا جاتا ہے۔ یعنی زیادہ تر آپ دیکھیے یونیورسٹیوں کے جو مقالے آپ کے سامنے آئیں گے ان سب میں یہی ہوتا ہے، اور ان علوم کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو فرائڈ کو پڑھ لیجئے، اسی طرح دوسرے ماہر نفسیات کو پڑھ لیجئے، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاں جو لوگ آ رہے ہیں، جن مریضوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جن احوال کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان سے استقراء کر کے کچھ نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ اس کی سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جرم ہے اور اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کوئی قطعی عقلی بنیاد انسان کے پاس موجود نہیں۔ اور میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جن معاملات میں کوئی قطعی بنیاد انسان کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی آپ کیا کہیں گے، ایک ملک میں چوری کی سزا مثال کے طور پر 10 سال کی قید ہے، دوسرے میں 5 سال، تیسرے میں 3 سال، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کہ اس جرم کی سزا قید ہونی چاہیے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ یہ کہ اس جرم کی سزا 3 سال یا 5 سال یا 7 سال قید ہونی چاہیے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ یعنی اس کو کہتے ہیں الٹپ طریقے سے کچھ استقراء کر کے، کچھ تجربات کی روشنی میں، کچھ جرم کی سنگینی کا لحاظ کر کے آپ نے سزا مقرر کر دی۔ یہ بارہا دیکھا ہوگا کہ جب جرم کا شیوع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں جرم کی سزا بہت کم ہے، اس کو 10 سال قید بمشقت کر دیجئے، اس کو عمر قید میں بدل دیجئے۔ لیکن یہ بھی اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو بالکل الٹپ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں شریعت کے بارے میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ وہ نازل ہی ان معاملات میں اصلاً ہوئی ہے جن میں انسانی عقل کے پاس فیصلے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جرائم کیوں موضوع بن گئے ہیں؟ اسی لیے موضوع بن گئے ہیں کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو، ان کو جو حرمت حاصل ہے، اب آپ اس کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اقدام الٹپ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ
جہانوں کے پروردگار نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاً سزا دینے کے معاملے میں اور سزا بیان کرنے کے معاملے میں عقل انسانی کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اس لیے یہ مقابلے کی بحث ہی نہیں، یہاں پر فاطر فطرت کا فیصلہ ہی سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا۔ ایک یہ مقدمہ ذہن نشین کر لیجیے۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور یہ قرآن ہی واضح کر سکتا تھا، کہ انسان جب جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی ایسی نوعیتیں بھی ہوتی ہیں جو عفو و درگزر کا تقاضا کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو موت کی سزا، ان دنوں بہت بحث ہوتی ہے کہ کیا موت کی سزا باقی رہنی چاہیے، کیا ختم کر دینی چاہیے، لیکن لوگ اس کے لیے کیا استدلال کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس میں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ اگر آپ قصاص میں دیکھیں تو وہاں پر بھی اس سے بچا لینے کے راستے پیدا کر دیے، تاکہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے رعایت کی گنجائش رہے۔ دیت میں مالی تاوان عائد ہوتا ہے، گویا مالی تاوان عائد کر کے جرمانہ کر کے مجرم کو چھڑا لیا گیا۔ فساد فی الارض کی سزائیں جو انتہائی سخت ہیں، ان میں بھی دیکھیے کہ یہ حق دیا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو دیکھ کر بس اسے جلاوطن کر دیا جائے، جس کی دور حاضر میں جو صورت ہوگی یہ کہ گھر میں نظر بند کر دیا جائے، یا آپ بہت زیادہ توسع سے کام لیں گے تو قید کر لیا جائے۔ تو یہ گنجائش دونوں جگہ پیدا کر دی ہے، اور دو ہی صورتیں ہیں جن میں موت کی سزا دینے کا اختیار دیا یا اجازت دی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا بلیغ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ بھی رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ مجرمین کی وہ صورتیں بھی موجود ہیں کہ جن کو جرم کے معاملے میں ایک دوسری کیٹیگری میں رکھنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجرم نے جرم کرنے کو اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیا ہے، یہ اب اس کی شخصیت کی شناخت بن گئی ہے۔ اگر آپ مجرموں کے احوال کا مطالعہ کریں تو بعض اوقات خود مجرم اپنے ایک دائرے میں ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ اگر اس کو عبرتناک سزا دے کے اس کی انانیت کا بت نہ توڑ دیا جائے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اس کو عبرت نہ بنا دیا جائے جو اس کو ہیرو سمجھ کے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، آپ جرم کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمیں یہی صورت درپیش ہے، یعنی استدلال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ استدلال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو ڈاکے ڈالتا ہوں اور غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اور استدلال وہ بھی ہو سکتا ہے جو اس وقت دہشت گردی کے حق میں ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ذہنیت جب جرم کے پیچھے آ جاتی ہے، یعنی ایک استدلال آتا ہے، وہ استدلال مذہبی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک احساس تفاخر سے پیدا ہو کر ایک ہیرو ورشپ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، اگر مطالعہ تاریخ اور اس میں واقعات کا استقراء بنیاد ہے تو آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس طرح کے مجرموں کو عبرت کا ذریعہ بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قرآن مجید نے چوری کی سزا میں، اور میں یہ عرض کروں گا آگے چل کے کہ وہ انتہائی سزا ہے، یعنی جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ حرابہ اور فساد فی الارض کی سزاؤں میں جو آگے سخت سزائیں رکھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ مجرم کو عبرت بنا دیا جائے اور اسے رسوا کر دیا جائے، وہ اسی انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے کہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سزا متعین بھی فاطر فطرت ہی کر سکتا تھا، ہمارے پاس کوئی عقلی بنیاد نہیں، اس پہلو کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں، خدا نے اپنے قانون میں نظر انداز نہیں کیا، یعنی نہ اس پہلو کو نظر انداز کیا ہے، نہ عفو و درگزر کے پہلو کو نظر انداز کیا۔ عفو و درگزر کا معاملہ بھی میں آپ سے عرض کر چکا کہ قتل جیسے معاملے میں مالی تاوان عائد کر کے بھی چھڑانے کی صورت پیدا کر دی ہے، اور حرابہ اور فساد فی الارض جیسے معاملے میں بھی دو چیزوں میں رعایت دی ہے، یعنی مجرم نے پہلے سرنڈر کر دیا تو اس جرم کا اطلاق ہی نہیں ہوگا، اور اگر نہیں کیا تب بھی اس کو جلاوطنی کی سزا، علاقہ بدر کرنے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو الہی حکمت کہنا چاہیے۔
چنانچہ ہمارے ہاں جدید ذہن جو اس معاملے میں شبہات پیدا کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل بےمانی ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ عدالتوں کے پاس اور معاشرے کے پاس جس طرح عفو و درگزر کا اختیار ہونا چاہیے، جرم کی معاشرے میں مجرم کے حالات کی رعایت کا اصول ملحوظ رہنا چاہیے، اور وہ قرآن نے ملحوظ رکھا ہے، اسی طرح ایسی عبرت انگیز سزاؤں کا اختیار بھی ہونا چاہیے جو ان مجرموں کو دی جا سکیں جنہیں عبرت بنائے بغیر ان کے دل و دماغ میں قانون کی عظمت نہیں اتاری جا سکتی۔ یہ عبرت بنا دینا، رسوا کر دینا، یہ وہ جگہ ہے جس میں مجرم کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہ کہہ کر بعض لوگ ہمدردی کی اپیلیں کرتے ہیں، اور بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ مقدمات اس نوعیت سے ہوتے ہیں جس میں کوئی قطعی فیصلہ بہت مشکل ہے، لہٰذا رعایت برتنی چاہیے۔ ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی بیانڈ ڈاؤٹ، ادنیٰ شبے کے بغیر جرم کو ثابت ہونا چاہیے ان سزاؤں کے لیے۔ یہ انتہائی سزائیں ہیں، اور جو رعایت ان میں ملحوظ رکھنی تھی، خواہ وہ مجرم کے انفرادی احوال کی ہے یا وہ جس معاشرے میں ہے اس کی ہے، وہ سب چیزیں یہاں ملحوظ ہیں۔ یہ اندھا دھند سزائیں نہیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں، اس کو اس طرح سمجھیے۔ استاذ امام نے اسی جانب توجہ دلائی ہے۔ دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی، یعنی اب گویا یہ وہ مجرم ہے، دیکھیے نا، جب جلاوطن کیا گیا ہے تو آپ نرمی کر دی، عفو درگزر سے کام لے لیا، جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت ملحوظ رکھی۔ وہ ساری تقریریں جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں کہ عدالتوں کا یہ معاملہ ہوا، مجرم کے احوال یہ ہیں، لوگوں کے ساتھ نوعیت معاملہ یہ ہے، بعض اوقات اس کے یہ محرکات ہوتے ہیں، وہ سب ملحوظ رکھ لیے۔ جب مطمئن ہو گئے کہ نہیں ان میں سے کوئی چیز بھی رعایت کا تقاضا نہیں کرتی، یہ سزا اسی وقت دی جانی ہے اور اس کی گنجائش باقی رہنی چاہیے، وگرنہ مجرموں کو لائسنس مل جائے گا۔ یہ سزا ان کو بتا رہی ہے کہ اگر تم اپنی انانیت کو اپنا فخر بنا لو گے اور سوسائٹی کے نظم و نسق کو درہم برہم کرو گے اور ہیرو بن کر کھڑے ہو جاؤ گے مجرم کی حیثیت سے، تو پھر تمہیں رسوا کر دیا جائے۔ دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی، اور اس کے اثر سے ان لوگوں کے اندر بھی قانون کا ڈر اور احترام پیدا ہوگا جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی اپنی یہ صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اللہ نے اچھی فطرت دی تھی، لیکن بتدریج اس کو بگاڑ کر اب اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ ان کو آپ نفسیاتی حوالے سے رعایت دینے کی کوشش کریں، قانون کو قانون کی حیثیت سے ان کے سامنے رکھ کر اس کا احترام پیدا کر دے۔ وہ اس صلاحیت کھو چکے ہیں، اور جو یہ صلاحیت کھو چکے ہیں کہ مجرد قانون کی افادیت اور عظمت کی بنا پر اس کا احترام کریں۔ اگر کوئی آدمی قانون کا احترام کرنے والا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، کسی جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس کے پس منظر میں کوئی اشتعال تھا، کوئی ترغیب تھی، اس کی تربیت تھی، تعلیم تھی، معاشرے کے معاشی احوال تھے، کوئی بھی چیز تھی، ان سب کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی۔ یہ چیز خدا کے قانون میں جس حد تک ملحوظ ہے، دنیوی قوانین میں ابھی تک بھی اس حد تک ملحوظ نہیں ہے۔ یہ میں نے اس کی مثال آپ کو دے دی ہے کہ اتنے سنگین جرائم ہیں، ان سنگین جرائم میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجرم نے سرنڈر کر دیا ہے تو سزائیں اٹھ گئی، یعنی اب عام سزائیں ہوں گی، اور اگر جرم اپنی نوعیت اور مجرم اپنے حالات کی رعایت مستحق ہے تو علاقہ بدل کر دیجیے، وہی سزا جو اس وقت آپ دے رہے ہیں، یعنی قید کر دیجیے، نظر بند کر دیجیے۔ تو یہ خود اس قانون کے اندر پوری طرح ملحوظ ہے، لہٰذا اس قانون سے زیادہ مبنی بر حکمت قانون دنیا کی کسی کتاب قانون میں نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں جرم اور مجرمین کے لیے فلسفے کے نام سے جو ہمدردانہ اور رحم دلانہ نظریات پیدا ہو گئے ہیں، یہ انہی کی برکت ہے کہ انسان بظاہر جتنا ہی ترقی کرتا جاتا ہے، دنیا اتنی ہی جہنم بنتی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی آپ دنیا کے بڑے شہروں کا، بڑی مملکتوں کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ غیر متوازن رویے ہیں قانون کے بارے میں، اگرچہ اور چیزیں بھی باعث بنتی ہیں اس کا، جو اس کا باعث بن گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب جرائم سے پاک جگہ ڈھونڈنا مشکل ہے۔ گینگ بنتے ہیں، مافیا وجود میں آتے ہیں، ایک جگہ سے استحصال ہوتا ہے، دوسری جگہ منظم ہو جاتے ہیں،
اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اسی قانون کو اس کی روح کو پیش نظر رکھ کر انسانیت کی فلاح کے لیے نافذ کیا جائے۔ چنانچہ میں نے اسی بنیاد پر یہ عرض کیا تھا کہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اس لیے اس میں یہ قانون ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن میں تو اگر امریکہ کی پارلیمنٹ میں بھی ہوں تو علم و عقل کی بنیاد پر بحث کر کے یہ بتاؤں گا کہ یہی قانون ہے کہ جو ٹھیک انسان کی فطرت پر مبنی ہے اور ٹھیک اس توازن پر مبنی ہے جو جزا و سزا میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسلام اس قسم کے محمل نظریات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یعنی ہمارے ہاں اللہ کی ہدایت موجود ہے، اور یہ جرائم کی سزائیں ہیں جن میں یہ ہدایت سب سے بڑھ کر نمایاں ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہ سزائیں خود کیوں بیان کی ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ انسانی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ جان مال اور آبرو کی حرمت قائم رہنی چاہیے۔ یہ حرمت ختم ہونی ہے سزا کی صورت میں، آپ جیل میں ڈالیں گے تب بھی یہی ختم ہونی ہے۔ آپ نے اس آدمی کی زندگی کو 8-10 سال کے لیے معطل کر دینا ہے، یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ناگزیر ہے کہ اس کی بنیاد بالکل متعین ہو، عقلی ہو۔ ہمارے پاس اس کو طے کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اسی نے بتایا ہے، اور اس طرح اصولی رہنمائی کر کے باقی معاملات میں اس سے نیچے قانون سازی ہم پر چھوڑ دی ہے، تاکہ ہمارے پاس ایک بنیاد موجود ہو، ایک حد موجود ہو، کچھ فوق کارنرز متعین ہوں، ان کے اندر ہماری عقل کام کر لے۔ تو اس وجہ سے استاذ امام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی نظریات پیش کیے جا رہے ہیں بالکل محمل نظریات ہیں، یعنی نظریہ وہ ہوتا ہے جس کی علم میں کوئی بنیاد ہو، عقل میں کوئی بنیاد ہو، اس کے اندر سرے سے کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے علمی اور عقلی۔ علمی اور عقلی بنیاد پر اگر کوئی قانون مبنی ہے تو وہ صرف اللہ کا قانون مبنی ہے ان معاملات میں۔ اور میں یہ عرض کر چکا کہ مثال کے طور پر میراث کا معاملہ بھی یہی ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے میں خود تصرف کر رہا تھا، اب کیا کیا جائے؟ یعنی اتنی بات تو انسانی عقل سمجھ لیتی ہے کہ یہ اب اعزاء اقربا کو چلے جانا چاہیے، لیکن کس اصول پر جائے؟ یہ حقیقت ہے کہ اس کو متعین کرنے کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کیا کہ لا تدرون، تم نہیں جانتے کون منفعت کے لحاظ سے قریب تر ہے، خدا نے وہ تقسیم کر دی۔ ماں کو 1/6 ہی کیوں دیا جائے اور بیوی کو 1/8 ہی کیوں دیا جائے؟ یہ آسان نہیں ہے فیصلہ کرنا، اور پھر یہ فیصلہ اس نے کیا ہے جس کے فیصلے کے بعد یہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ ہم نے اگر کوئی کمی بیشی کی تھی تو ایک کی محبت کو یا تعلق کو ترجیح دی یا نہیں دی۔ اور پھر اس قانون کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ضرورت اور خدمت کے معاملات پھر ہم پر چھوڑ دیے گئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حکمت ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگر یہ سمجھ لی جائے گی تو پھر جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وہ قریب نہیں آئیں گے۔ اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ چونکہ لوگ آج کل بالعموم ان قوانین کو قبول نہیں کرتے، تو یہ فکر ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ یہ دیکھنے کی صحیح کی جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اسی دور کے لیے قوانین تھے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو، ان کو سورہ مائدہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں سورہ مائدہ کی تفسیر میں بھی البیان میں اور سورہ مائدہ کو پڑھاتے وقت بھی یہ واضح کر چکا ہوں کہ پوری سورہ میں در حقیقت یہی چیز زیر بحث ہے کہ جو قانون خدا نے دیا ہے وہ کسی دور سے متعلق نہیں ہے، وہ اس کی ابدی شریعت ہے، اور وہاں سزائیں زیر بحث ہیں۔ چنانچہ یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل جو اب اس منصب پر بھی نہیں ہے، جن کا نبیوں کا دور بھی ختم ہو چکا ہے، تورات کو نازل ہوئے بھی 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن مجید اصرار کر رہا ہے کہ یہ کیسے پیغمبر کے پاس آ گئے۔ اب اندازہ کیجئے پیغمبر کے پاس بھی کیسے آ گئے ہیں، جبکہ عندہم التورات فیہا حکم اللہ، ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، اور اس میں حکم اللہ کا لفظ استعمال کر کے یہ کہا ہے کہ یہ جرائم ہیں جن کے بارے میں انسانی عقل چونکہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، تو خدا نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تفصیلی بحث ہے سورہ میں
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ خدا کے نازل کردہ قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ اہل انجیل کو انجیل کے مطابق اور اہل تورات کو تورات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور اعلان کر دیا ہے کہ خدا اپنا قانون اسی لیے نازل کرتا ہے کہ جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ پھر ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ خدا اور اس کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ تو اس بحث کو پڑھ لیجئے، وہ بڑی بصیرت پیدا کرے گی، اور پھر کبھی یہ خیال بھی قریب نہیں آئے گا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں بعض احکام وقتی نوعیت کے بھی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے بعض احکام بنی اسرائیل، بنی اسماعیل یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس میں شبہ نہیں، لیکن یہ فیصلہ الٹپ نہیں کیا جاتا، اس کے لیے خود قرآن مجید سے اس کے دلائل دینا ضروری ہوتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں خاص ہے، یہ کیوں وقتی نوعیت کی تدبیر ہے، اور وہ قرآن مجید سے جہاں وہ بات بیان ہوتی ہے بتا دیا جاتا ہے۔ چوری کی سزا مائدہ میں بیان ہوئی ہے، حرابہ کا قانون مائدہ میں بیان ہوا ہے، اور وہیں یہ بحث کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بلکہ اس سے آگے جائیے تو قصاص کا قانون بھی وہاں بیان ہو گیا ہے۔ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری ابدی شریعت ہے، یہ ہمیشہ سے ابدی شریعت رہی ہے، اور اس کے معاملے میں کوئی شخص بھی گریز اور فرار کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں سورہ مائدہ کا درس نہیں دے رہا، لیکن سورہ مائدہ کو سادہ ترجمہ جس طرح میں نے البیان میں اس کا کیا ہے اسی طریقے سے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی، ادنا تردد بھی باقی نہیں رہے گا کہ نہ یہ شریعت کے قوانین، یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اسی طریقے سے یہ حرابہ کی سزائیں ہیں، اسی طرح قصاص کا معاملہ ہے، صرف قذف اور زنا کی سزا وہاں زیر بحث نہیں، وہ سورہ نور میں زیر بحث آئے گی، اور وہاں پر بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے کہ اس کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جن رعایتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے ان کی طرف میں اشارہ کر چکا، یعنی یہ سب سزائیں انتہائی سزائیں ہیں، اور ان سزاؤں میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال کی رعایت ملحوظ ہے، اور جو ہمدردی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ ہمدردی خود فاطر فطرت نے واضح کر دی ہے، اور اس میں اصول یہ بیان کیا ہے کہ جرم کی نوعیت دیکھو گے، مجرم کے حالات دیکھو گے، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا، لیکن بہرحال آخری سزا موجود ہے، وہ خدا کی بیان کردہ سزا ہے، وہ اس کا قانون ہے، کوئی قرینہ، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے اس کو اس دور کے ساتھ خاص کیا جا سکے، کسی گروہ کے ساتھ خاص کیا جا سکے۔ سورہ مائدہ بالکل واضح کر دیتی ہے، اور سورہ نور بھی، کہ یہ خدا کی ابدی شریعت ہے جس کی پابندی قیامت تک کے لیے لازم ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اس وقت ہمارے جو معاشرے ہیں ان میں لوگوں کے اندر اسلام کا اتنا شعور نہیں ہے، شریعت کا وہ فہم نہیں ہے، یہ ہمیں پیدا کرنا ہے، لوگوں کو اس کا درس دینا ہے اور انہیں بتانا ہے، اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ لوگوں کے اس شعور کی رعایت کر کے ہی یہ سزائیں ان پر نافذ ہوں گی، اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ یہ سزائیں مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ کوئی عمومی قانون نہیں ہے، اور ان میں یہ چیز ملحوظ ہے کہ یہ سخت سزا کیوں دی جائے، اس لیے کہ ایک تو جرم کیا ہے، دوسرے ان حالات میں کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ خدا سے عہد اطاعت باندھنے کے بعد کیا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہے، یعنی اس شخص نے کیا ہے جو خدا کی حکومت کو، اس کی بادشاہی کو تسلیم کر چکا تھا، اس شخص نے کیا ہے جس نے پیغمبر کے ساتھ عہد اطاعت باندھا ہے۔ اس شعور میں کوئی کمی ہے یا اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ بھی مجرم کے احوال کی رعایت میں سامنے رکھا جائے گا، لیکن اگر یہ سب چیزیں ہیں اور کسی رعایت کا تقاضا صورتحال نہیں کر رہی تو پھر بہرحال یہی سزائیں ہیں جو دی جائیں گی، یہ انتہائی سزائیں ہیں، اور ان میں جو چیز ملحوظ ہے وہ استاذ امام نے بہت خوبی کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ اب یہ ان مجرموں کی سزائیں بن جائیں گی، یعنی ان ساری چیزوں کا جب لحاظ رکھا جائے گا تو یہ ان مجرموں کی سزائیں بن جائیں گی جن کو دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بنانا ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں جن کو اب رسوا کر دینا ہی ان کے خالق کے پیش نظر ہے۔ اس چیز کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر ان سزاؤں کی معنویت سمجھنے میں بھی بہت سی دقتیں پیش آ جاتی ہیں، لیکن یہ بنیادی مقدمات سامنے ہوں تو قرآن کا منشا سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ان سزاؤں سے متعلق الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم،
کہ الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہ جو سزائیں ہیں میں اس کی طرف اشارہ کر چکا، یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف ان لوگوں کو دی جائیں گی جن پر تم قدرت نہیں پا رہے تھے ابھی اور وہ توبہ کر کے حاضر ہو گئے، یعنی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لی، اپنے آپ کو خود آگے بڑھ کر سرنڈر کر دیا، خود آگے بڑھ کر پیش کر دیا، تو اس طرح کے لوگوں کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ان سزاؤں سے متعلق اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے پھر عام مجرموں ہی کا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی دیکھیے وہی چیز ہے، فاطر فطرت جب قانون دیتا ہے تو کن کن پہلوؤں کا لحاظ رکھا ہے، بڑا جرم ہے، نیوسنس پیدا کر دی، جان مال آبرو کے در پہ ہو گئے، ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، لیکن ضمیر نے آواز دی، کوئی محرک پیدا ہوا اور یہ خیال ہوا کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح آگے بڑھ کر خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو فرمایا نہیں، اب صرف نوعیت جرم کے لحاظ سے جو کچھ بھی ان سے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی تو ہوگی، یعنی عام سزائیں تو دی جائیں گی، وہ ختم نہیں ہو جائیں گی، لیکن اب یہ حرابہ کے یا فساد فی الارض کے مجرم قرار نہیں پائیں گے۔ اس صورت میں انہیں محاربہ یا فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے پھر عام مجرموں ہی کا معاملہ کیا جائے گا، اس صورت میں انہیں محاربہ یا فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ وہی دونوں چیزیں، یعنی یہ چیز بھی ہوگی، آخر تک جمے رہے، ریاست نے یا حکومت نے اقدام کر کے مغلوب کیا، مشکل سے گرفت میں آئے، اب پکڑ بلائے گئے ہیں، یہ بھی ہونا ضروری ہے، اور دوسرے یہ کہ اب آ گئے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کے مستحق تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں انتہائی سزا دینی ہے یا کوئی کم تر سزا دے کر چھوڑ دینا ہے۔ استاذ امام نے لکھا ہے، یہ خاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے رہے ہوں اور حکومت نے اپنی طاقت سے ان کو مغلوب و مقہور کیا ہو۔ جو لوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر چکے ہوں، ان کے خلاف ان کے سابق رویے کی بنا پر اس قسم کا کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا۔ یعنی باغیوں نے اقدام کیا، بغاوت پر اڑے رہے، حکومت نے آگے بڑھ کر کارروائی کی اور ان کو مغلوب اور مقہور کیا، اب وہ اسی سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ہاں، ان کے حالات کی رعایت کے لحاظ سے پھر گنجائش موجود ہے، لیکن حکومت کے اقدام سے پہلے ہی تنبؤ ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ آ گئے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو پھر ان کے سابق رویے کی بنیاد پر اس قسم کا کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ عام قانون کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اگر ان کے ہاتھوں عام شہریوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو حتی الامکان ان کی تلافی قرار دی جائے گی، یعنی اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو بہرحال واپس کرایا جائے گا، چوری کی عام سزا اگر چوری کا ارتکاب ہوا ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، اسی طرح کا معاملہ قتل کا ہے یا دوسری چیزوں کا ہے، یعنی قانون تو اپنے طریقے پر کام کرے گا، لیکن یہ جو زائد چیز شامل ہوئی تھی، اور میں بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ زائد چیزیں کیا ہیں، یعنی قتل کو دہشت گردی کس چیز نے بنا دیا، چوری ڈاکے کی صورت کیسے اختیار کر گئی، زنا کعبہ گری یا بالجبر کی صورت میں اب کس نوعیت کا جرم بن گیا ہے۔ تو یہ جو زائد پہلو شامل ہوئے تھے، ان زائد پہلوؤں کے معاملے میں چونکہ حرابہ کی سزائیں تھیں، فساد فی الارض کی سزائیں تھیں، یہ تو اب نہیں دی جائیں گی،
لیکن عام سزاؤں سے یہ چھوٹ نہیں گئے ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں۔ آیت میں فَاعْلَمُوا کے لفظ کے زور کو اگر ذہن میں رکھیے، یعنی آیت کے آخر میں یہ لفظ آیا ہے جس وقت یہ فرمایا کہ اگر وہ خود سرنڈر کر دے تو پھر تم کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ الفاظ یہ ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا، یعنی یہ سزا ان کو نہیں دی جائے گی جو ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں، یعنی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ وہ توبہ کر لیں، ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اس پر یہ کہا تھا کہ فَاعْلَمُوا، کہ سمجھ لو، جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر استاد امام نے توجہ دلائی ہے کہ آیت میں فَاعْلَمُوا کے لفظ کو، یعنی جان رکھو، سمجھ رکھو، فَاعْلَمُوا کے لفظ کے زور کو اگر ذہن میں رکھیے تو یہ بات صاف نکلتی ہے کہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ و اصلاح کر لینے والوں کے معاملے میں حکومت کے لیے کوئی انتقامی کارروائی جائز نہیں ہے۔ یعنی جب انہوں نے اصلاح کر لی، انہوں نے توبہ کر لی، تو اب کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ خدا غفور اور رحیم ہے، جب وہ پکڑ سے پہلے توبہ و اصلاح کر لینے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بندوں کا رویہ اس سے الگ کیوں ہو؟ ان کو بھی یہی چاہیے کہ جو قانون دیا گیا ہے، جو ضابطے پیدا کر دیے گئے ہیں، ان کے اندر ہی معاملہ کریں، ان سے آگے بڑھ کر کوئی معاملہ نہ کریں۔ یہاں یہ بات البتہ واضح رہے کہ بھاگنے کی کوئی راہ نہ پا کر اعتراف جرم کے لیے حاضر ہو جانے والوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یعنی یہاں پھر یہ چیز ہے کہ جب کوئی قاعدہ بیان کیا جاتا ہے تو قاعدے کی روح سامنے رکھنی چاہیے۔ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آدمی نے آ کے خود پیش کر دیا، جیسے ماعز کے واقعے پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں، لیکن بعض اوقات جب اندر اتر کے دیکھا جائے تو وہ پیش کرنا حقیقت میں پیش کرنا، وہ توبہ کرنا حقیقت میں توبہ کرنا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں یہ بات البتہ واضح رہے کہ بھاگنے کی کوئی راہ نہ پا کر اعتراف جرم کے لیے حاضر ہو جانے والوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ان کے بارے میں حکومت یہ اختیار یقیناً رکھتی ہے کہ چاہے تو انہیں یہ رعایت دینے سے انکار کر دے، یعنی ان کے معاملے میں حکومت پھر دوسرا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو پہلی سزا ہے، یعنی محاربہ اور فساد فی الارض کا معاملہ، یہ ختم ہو گیا۔ اگلی نشست میں اب ہم قتل و جراحت کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، چونکہ اس میں بہت سی روایات بھی زیر بحث آئی ہیں، ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم نے روایات کا انکار کیا ہے یا ان کی اصل حقیقت سمجھائی ہے، اور جو نسخ کے طریقے پر ایک کو دوسری سے رد کیا جا رہا تھا اس کو ختم کر کے ہر ایک کا محل واضح کر دیا ہے۔ یہ حدیث کی خدمت ہے یا اس کو اس کے انکار سے تعبیر کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر